بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، قبول تو کیا اس کی نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ کہتی ہے، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچے اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ حضور کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے ایک کونے میں نماز کی جگہ مختص کی، جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرمانبرداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے تر تر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، سردی سے جسم کانپ رہا ہو اور سردی ایسی ہو کہ دانت بج جائے، پھر بھی ایسی عورت اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھے اور اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ بدکار یعنی زانیہ عورت ہے۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت یعنی خوشبو لگانے والی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرے، وہ 2 بھائی یا 2 مسلمان جنہوں نے باہم قطع تعلق کر لیا ہو۔ ناظرین، بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت
اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا، خاوند سے محبت کرنے والی عورت جنتی ہے، اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، اور جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، اور جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکاؤں گی۔ تو وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، اور شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی رہتی ہے۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائے۔ الودود یعنی بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتگی اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسروں کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور غایت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور ہوں گے تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بأحسن وجوہ چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے۔ دوسری صفت یہ کہ زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ خیال رہے کہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بلائی کا باعث اور صدقے جاریہ اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ملتا ہے، اور جب اس کو درد زہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور پیدائش کے بعد جب بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا یا چوستا ہے اس پر ماں کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو راہ الہی میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔